محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں، ایک ایسی روزہ دار نیک عورت کا، اس کے ظالم شرابی شوہر کا اور اس کے معصوم بچے کا۔ جب اس کا معصوم بچہ آگ میں جل کر مر گیا تو پھر اس کے ظالم شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس واقعے کو اینڈ تک جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ دلی کی ایک لڑکی کا ہے۔ دلی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی، وہ نہایت نیک، باپردہ، بااخلاق، روزہ دار لڑکی تھی، نماز کی پابندی ہر وقت رکھتی تھی۔ یہ نیک بندی روزے سے اس قدر محبت کرتی تھی، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو وہ بہت خوش ہو جاتی اور اس میں اتنی مگن ڈوب جاتی، اسے دنیا کی کوئی ہوش نہ ہوتی، اپنے ارد گرد کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی، کسی کی کوئی خبر نہ ہوتی، وہ روحانیت کے احساس میں ڈوب کر نماز ادا کرتی۔ اللہ کی نیک بندی اپنے محلے رشتہ داروں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، وہ چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، انہیں دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ اگر قرآن کے لیے محلے میں کسی کے گھر سے بھی بلاوا آ جاتا تو وہاں جانے میں بھی شرم محسوس نہ کرتی، نماز اور قرآن کی تعلیم سچے دل سے پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اللہ والی نیک بندی بہت غریب تھی، اسے اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے خوب نواز رکھا تھا۔ اس نیک لڑکی کی ایک دن شادی ہو گئی، وہ رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جب اس کی شادی ہوئی تو ماہ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ وہ روزے نماز سے بہت محبت کرتی تھی۔ سحری کا وقت ہوا، اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے شوہر کو روزے کے لیے جگایا تو اس کا شوہر غصے سے اس کو بولنے لگا اور کہنے لگا، تم مجھے کیوں جگا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ رمضان ہے، روزے کا وقت ہو چکا ہے، روزہ رکھ لیجئے۔ اس نے کہا کہ میں سو رہا تھا، میری نیند کیوں خراب کر رہی ہو؟ خود ہی روزہ رکھو، یہ روزہ تمہیں تمہارا مبارک ہو، مجھے تو اپنی نیند بہت عزیز ہے۔ وہ بدبخت یہ کہہ کر دوبارہ سو گیا۔ اس کے دل میں روزے کے لیے ذرا برابر بھی محبت نہیں تھی۔ وہ شخص نہایت ہی عیاش قسم کا شخص تھا۔ وہ اللہ والی تو اپنے شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ اپنے شوہر کے ایسے الفاظ سے وہ اداس ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ اس نے روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ کر اپنے شوہر کے لیے ہدایت کے لیے دعا کرتی رہی کہ اے میرے اللہ، میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اسے نماز روزے کا پابند بنا دے۔ ابھی اس لڑکی کی شادی کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اسے جب بھی یہ بات سنی تو اس کو بہت بڑا دھچکا لگا کہ اس کا شوہر جوا بھی کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ ابھی تک تو وہ نئی نویلی دلہن تھی، اتنے عرصے میں اپنے شوہر کی تمام بری عادتوں سے واقف ہو چکی تھی، لیکن اس پر دکھ کا پہاڑ تب ٹوٹا جب اسے معلوم ہوا کہ میرا شوہر جوئے کے پیسے گھر لے کر آتا ہے۔ اس کا شوہر شام کو گھر واپس آیا تو وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور اس سے فریاد کرنے لگی، کہنے لگی کہ آپ کو قسم ہے، آپ جو بھی شراب جیسے کام حرام کرتے ہیں توبہ کر لیجئے، اللہ پاک نے اتنا پیارا مہینہ دیا ہے، روزہ رکھیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گے۔ آج تک آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہم اس سے راضی ہیں اور خوش ہیں، جہاں تک ہو سکے اس کام کو مت اختیار کیجیے۔ میں غربت میں بھی بہت خوش ہوں اور راضی ہوں، اور آپ جوئے جیسے حرام لقمہ نہ خود کھائیں اور نہ مجھے کھلائیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے اور اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ اللہ کی نیک بندی یہ کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل انسان کو اپنی نیک بیوی پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ نیک اللہ کی بندی رات نماز پڑھتی رہی اور اس کے لیے دعا کرتی رہی، اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی نرم دلی اور اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی رہی۔ وہ ساری رات دعائیں کرتی رہی، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب دن بدن اس لڑکی کی زندگی اجربرن ہوتی جا رہی تھی۔ اس غریب لڑکی کے غریب باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر اپنی زندگی بھر کی محنت مشقت سے جو کچھ جمع پونجی تھی، اس پر جو کچھ زیور بنا کر بیٹی کو عطا دیا تھا، وہ سسرال میں اس کو بھیجا تھا۔ اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کے زیور بھی نہ چھوڑے،
اس سے چھین کر لے گیا۔ وہ زیور بھی جوئے میں ہار چکا تھا، لیکن اس نیک بیوی نے اس پر بھی اپنا صبر کیا اور اللہ سے یہی دعا کرتی رہی، اے اللہ میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے اور فرما برداری ڈال دے۔ شوہر کی پتھر دلی حرام کاریوں میں اس سال کا ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ اس لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ ایک ماں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ کر تو جیسے پرانے سبھی غم بھول چکی تھی۔ چاند سے بیٹے کو پا کر اس نے ایک ماں کا دل ہلکا ہو گیا تھا، لیکن وہ بدبخت جو کہ اب اس کا باپ بن چکا تھا، اس نے بالکل بھی احساس ذمہ داری نہ آئی۔ وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک ویسا ہی ویسا تھا، جوا کھیلتا، شراب پیتا، اس کی عادتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی نماز پڑھتی اور رو رو کر دعائیں کرتی اور کہتی کہ یا اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، میرے اور میرے بچے کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا کر دے، ان تمام اس کے گناہوں سے وہ توبہ کر لے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، نماز اور روزہ جنت میں لے کر جائے گا، لیکن اس پر اپنی بیوی کی باتوں پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ظالم شوہر جب بھی اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھتے دیکھتا اور کہتا کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا، کیا فائدہ تمہارے روزوں کا، نہ ہی تمہارے روزوں نے فائدہ دیا ہم کو اور نہ ہی کوئی تمہاری نمازوں نے ہم کو کوئی فرق محسوس ہوا، ہم امیر ہوئے نہ ہم غریب ہوئے، یہ نماز کیوں پڑھتی ہو، روزہ کیوں رکھتی ہو، نماز سے تو غربت دور ہوگی اور نہ ہی دن بدل جائیں گے ہمارے۔ وہ شخص کفرانہ جملے بول کر پھر شراب اور جوا کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ اپنے شوہر کو دل کو چیر دینے والے یہ الفاظ سن کر وہ نیک عورت حیران رہ جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہے۔ غربت والے شوہر کی لاپرواہی اور اس کی بے رخی، اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا، 3 سال کا ہو چکا تھا، چلنے پھرنے لگا اور اپنے شرابی باپ کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگا تھا، لیکن وہ بدبخت ہر وقت ہی شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ اسے تو جیسے کچھ ہوش ہی نہ ہوتا، جیسے اسے ہوش آتا نیک بیوی کو نماز اور روزے کے تانے دیتا۔ اسے گھر سے اپنی کوئی اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، نہ اپنے گھر میں رہنے والوں کی اور نہ ہی اپنے گھر کی۔ اس کی اسی طرح چلتی رہی اور ماہ پھر رمضان پھر دوبارہ آ گیا۔ اسی دن ایک حسب معمول وہ نیک عورت روزہ رکھنے کے لیے اٹھی، صحن میں آئی اور تندور میں لکڑیاں ڈال کر اس میں آگ لگا دی۔ آگ بھڑکنے لگی۔ اس اللہ کی نیک بندی نے جب دیکھا کہ ابھی فجر میں کافی ٹائم باقی ہے، اس نے سوچا کہ میں تہجد نماز ادا کر لیتی ہوں۔ وہ وضو خانے میں گئی، وضو کیا، وضو کر کے جائے نماز پڑھ کھڑی ہو گئی اور اس پر کھڑی ہو کر اس نے نیت باندھ لی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ وہ اللہ والی نماز میں مگن ہو گئے اور بھی نماز ادا کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کا لاڈلا، اس کا بیٹا روتا ہوا کمرے سے صحن میں آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچوں کے رونے کی آواز نہ پڑی۔ وہ معصوم بچہ روتا ہوا صحن تک آ گیا۔ وہ نماز میں اس طرح روحانیت سے پڑھ رہی تھی کہ اس نے ذرا نہ سوچا کہ میرا بیٹا تندور کے پاس چلا جائے گا۔ وہ بچہ روتا ماں کو ڈھونڈتا ہوا صحن میں آیا اور آگ کی روشنی دیکھ کر معصوم بچہ جیسے کوئی چیز سمجھ کر تندور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس کی نیک ماں نماز پڑھ رہی تھی، وہاں پر اس کا لاڈلا بیٹا آگ کو پکڑتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں جا کر گر گیا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا، لیکن اس کی ماں جو کہ نماز میں اس قدر مصروف تھی، اس کے کان میں بچے کی ایک آواز تک نہ سنائی دی۔ وہ معصوم بچہ اس قدر تکلیف میں تڑپ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ اس کے چیخوں کی آواز سن کر اس کا سویا ہوا شرابی شوہر صحن میں باہر آ گیا۔ جب اس کے باپ نے معصوم بچے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ آخرکار اپنے خون کو جلتا دیکھ کر اس کے باپ سے بھی رہا نہ گیا اور جلتے ہوئے تندور میں اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے بچے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ بچے کو اس نے نکالتے وقت اس کے باپ نے دونوں ہاتھ اپنے جلا چکے تھے اور چہرہ بھی جھلس گیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اپنے
मासूम बच्चे को बचा न सका। बच्चा बेदर्दी से जलकर मर चुका था। मासूम बच्चे की लाश देखकर बाप का दिल भर आया और अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर रोने लगा। माँ सजदे में थी और बच्चा मर चुका था। इधर माँ ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा और सलाम फेरते ही जब उसकी नज़र अपने बच्चे के ऊपर चली गई तो लाश पर देखी तो जैसे उस पर आसमान की बिजली गिर पड़ी। और शोहर ने जब अपनी बीवी को देखा इस कदर गुस्से में आ गया, उसे कहने लगा, आज तेरे रोज़े ने तुझे अच्छा इनाम दिया है, तेरे अल्लाह ने तुझे रोज़े का अच्छा सिला दिया है। तेरे रोज़े ने मेरे बच्चे की जान ले ली, इस रोज़े का तुझे क्या सिला मिला? आज तू बेऔलाद हो गई है। आज तू रोज़ा रखने के लिए ना उठती तो मेरा बेटा सही सलामत होता। बीवी ने जब शोहर के ये अल्फाज सुने तो इस पर बिजली गिर पड़ी और दोनों हाथ बांधकर मसल्ले पर खड़ी हो गई। वो दोनों हाथ बांधकर मसल्ले पर जब खड़ी हुई तो शोहर के ताने भी सुन रही थी। फिर क्या था कि उसने अल्लाह की नेक बंदी ने दरबार इलाही में अपने हाथ उठाकर अल्लाह के हजूर फरियाद करने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, तेरे सिवा कोई नहीं। मेरे अल्लाह, तू बड़ा ही रहम करने वाला है। मेरा शोहर मुझे मेरे रोज़े के ताने दे रहा है और मेरे रोज़े ने मेरे बच्चे की जान ले ली। वो ये कह रहा है, मेरे अल्लाह, तूने आज तक मुझे जिस हाल में भी रखा, मैंने तुझसे कभी गिला नहीं किया, कभी कोई शिकवा नहीं किया। मैं हमेशा तेरी रज़ा पर राज़ी रही। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी इस नमाज रोज़े की लाज रख लेना। आज मुझे इस रोज़े के सदक़े, इस माह रमज़ान के सदक़े ही मौजज़ा दिखा दे। मेरे रोज़े नमाज की लाज रख ले, उठा ले, मेरे हाथों की लाज रख ले। बस फिर क्या था कि नेक बंदी के इतना कहना था कि बादल गरजे, बिजली गरजने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी। फिर अल्लाह की रहमत से आसमान से अपनी रहमत की बारिश बरसी। अल्लाह ताला के हुक्म से मौजज़ा दिखा दिया। जैसे ही बारिश के कतरे जले हुए बच्चे के जिस्म पर पड़े तो बच्चा जो है वो जिंदा होकर बैठ गया और वो बच्चा माँ माँ पुकारता हुआ माँ के गले से लग गया। माँ ने भी अपने बच्चे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया और ठंडक महसूस की, उसे खूब प्यार करने लगी। शोहर ने जब औरत का ये मौजज़ा देखा तो वो कलमा पढ़ता हुआ सजदे में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से तकबीरें कहने लगा। रो रो कर सजदे में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, किस कदर गाफिल नादान लापरवाह था मैं। आज अपने इन तमाम मेरे बुरे कामों से मुझे तौबा की तौफीक अता फरमाई। ऐ मेरे अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, इन खताओं को माफ़ कर दे। तूने मुझे हदायत की। ऐ मेरे अल्लाह, आज से मैं वादा करता हूँ मैं रमज़ान का रोज़ा कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके बाद उस शख्स ने अपनी नेक बीवी से माफ़ी मांगी। उसको कहने लगा, मैंने तुझे हमेशा तेरे नमाज रोज़ों का तुझे ताना दिया। आज इसी रोज़े के सदक़े अल्लाह ने मेरी औलाद की ज़िंदगी बख्श दी और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब वो शैतान से अल्लाह का बंदा बन चुका था। फिर इन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर रोज़ा रखा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के महीने सदक़े कि हम सबको राज़ी हो जाए वो, आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हाफिज़।